السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم۔ اب مختصر حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائی بلبل مدینہ جناب محمد ارحم صاحب کو کہ وہ آئیں اور حمد و نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اردو کا کلام بہت ہی مختصر انشاءاللہ پیش کر کے حاضر ہوں۔ گر مسلمان ہے کہ اللہ تیرا، گر مسلمان ہے کہ اللہ تیرا دوسرا نہ بنا، ہوں گے ہم سب فنا، سور لگ جائے گا ساری کائنات میں، پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ، پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ۔ وقت سے پہلے کر لے تو توبہ، وقت سے پہلے کر لے تو توبہ، پھر ملے گا نہیں کبھی یہ موقع، کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتا، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں۔ آج مغرور ہے رب سے تو دور ہے، آج مغرور ہے رب سے تو دور ہے، سب نے مرنا یہاں یہ تو دستور ہے، میرے مشارق میں ہے میرے بادشاہ، ہم کریں گے بس اپنے رب سے وفا، ہم کریں گے بس اپنے رب سے وفا۔ وہ رلاتا بھی ہے وہ سلاتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے وہ سلاتا بھی ہے، بھوکا کوئی بھی ہو اسے کھلاتا بھی ہے، صبح تجھ کو بھی تو وہ جگاتا بھی ہے، نور سورج کا وہ
نور سورج کا وہ دکھاتا بھی ہے. گزرا بچپن میرا ہو گیا ہوں جوان. گزرا بچپن میرا ہو گیا ہوں جوان. وقت کیسے گیا کچھ پتا نہ چلا. وقت رکتا نہیں پھر سے آتا نہیں. پھر کیوں انسان ہے تو سدھرتا نہیں. پھر کیوں انسان ہے تو سدھرتا نہیں. مانگتا ہوں میں اپنے رب سے معافی. مانگتا ہوں میں اپنے رب سے معافی. صرف ایک اللہ مجھ کو ہے کافی. جی لگاؤں میں کیسے دنیا میں. رب اڑا دے گا جہاں کو ہوا میں. رب اڑا دے گا جہاں کو ہوا میں. 4 دن کا سفر آگے ہوگی قبر. 4 دن کا سفر آگے ہوگی قبر. سچا بن کر دکھا زندگی کر بسر. سن لے نوجوان ظلم خود پہ نہ کر. ہاتھ آئے گا نہ کچھ مر گیا تو اگر. ہاتھ آئے گا نہ کچھ مر گیا تو اگر. حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا. حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا. حضرت اسماعیل کو چھری سے ہٹایا. جس نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا. جس نے فرعون کو غرور سے گرایا. ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی. ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی. میں کروں گا فقط اپنے رب کی بندگی. زندگی کا مزہ شہد کا قطرہ. بھائی اسماعیل تو سمجھ سدھر جا. بھائی اسماعیل تو سمجھ سدھر جا. اور پیار کرنا ہے اپنے اللہ سے کر. پیار کرنا ہے اپنے اللہ سے کر. ایسے اوروں کے لیے آئے نہ بڑھ. رحم والا ہے وہ سب سے وہ مہربان. میں تو ہو جاؤں گا اپنے رب قربان. میں تو ہو جاؤں گا اپنے رب قربان. گزرا بچپن میرا ہو گیا ہوں جوان. وقت کیسے گیا کچھ پتا نہ چلا. وقت رکتا نہیں پھر سے آتا نہیں. پھر کیوں انسان ہے تو سدھرتا نہیں. پھر کیوں انسان ہے تو سدھرتا نہیں. جس طرح کہ آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں کہ قاری القرآن قاری محمد بنیامین عابد صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تشریف فرما ہے. اور اسی طرح قائد یوتھ فورس سالار یوتھ فورس قائد محترم حافظ محمد سلمان اعظم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان وہ بھی تشریف فرما ہے. اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قائد محترم کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے
اور آپ تمام احباب اور دوستوں ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے 20 دن ہمارا ساتھ دیا اور پروگراموں کو کامیاب کیا۔ میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں سالار یوتھ فورس، قائد یوتھ فورس، مجاہد انتھک حضرت حافظ سلمان اعظم صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ واجب تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، مبارکباد کے مستحق ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی شوہپورہ کے ذمہ داران کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً ایسی مجالس ہم سب کی تعلیم و تربیت کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس ماہ غفران میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر اس مال کے کائنات سے جنت کا داخلہ حاصل کر لیں۔ قیامت کے روز اہل ایمان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان کا تذکرہ سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک سابقون ہوں گے، ایک اصحاب الیمین اور تیسرے اصحاب الشمال۔ سابقون کا گروہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں، نیک اعمال کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ مہاجرین میں سیدنا ابوبکر صدیق، نوجوانوں میں سیدنا علی، غیر عرب صحابہ میں سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ عنہ، خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ اور سیدہ سمیہ، اسی طرح انصار صحابہ کرام بھی سابقون میں شمار کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ان ہجرتوں کے ستائے ہوئے اہل مکہ کے مظالم کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کے لیے اپنے کاروبار، اپنے دل اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور نبی مکرم علیہ السلام اور مسلمانوں کی نصرت کی۔ ایک تیسرا گروہ سابقون میں وہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کا جو راستہ ہے ہدایت والا، انہوں نے اس راستے کی پیروی کی اور اخلاص کے ساتھ وہ اس راستے کے ساتھ لگے رہے۔ اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، عربی میں یمین دائیں سائڈ کو، رائٹ سائڈ کو کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے کے
تو پہلے آسمان پر جب آپ کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جب اپنی رائٹ سائڈ پہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہرے سے خوشی پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب آدم علیہ السلام اپنی بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل امین نبی مکرم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ دائیں جانب وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت عطا کی ہے، اور بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب الیمین میں شمار فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصحاب الیمین میں شامل ہونے کے لیے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جب تک ہم انہیں سر انجام نہیں دیں گے، صرف کہنے سننے کی حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین میں شمار نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ و برسولہ، کہ جو شخص اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، وَصَامَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے، کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کا داخلہ عطا کرے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کتابوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، یوم آخرت کو، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، اور تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اعضاء کے ساتھ عمل کر کے اس کا ثبوت دینا، یعنی یہ مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل۔ جب انسان یہ مکمل کر لیتا ہے پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں ان میں سے بنیادی عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور یہ ایمان صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ بس اللہ کو ایک مان لیا، لیکن جب عمل کی باری آئی تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ساتھ شریک ٹھہرا لیا، ذرا سی مشکل آئی، ذرا سی مصیبت آئی تو اللہ کے سوا بھی اپنی زمین نیاز کو جھکا لیا۔ اس کے بعد شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان سچ بولے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے، چاہے وہ ہم کہنے والے ہیں، چاہے وہ آپ سننے والے ہیں، اور ہمارا جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ جسے گناہ بے لذت کہا جائے تو بے جان ہے۔ ہم جھوٹ کیسا بولتے ہیں؟ چودھری صاحب کو، حاجی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میرے آفس کے باہر، گھر کے باہر فلاں امام صاحب، خطیب صاحب چندہ لینے آئے ہیں، یہ گھر پہ ہیں، آفس میں ہیں، انہوں نے ملازم سے کہہ دینا ہے، انہوں کہہ دینا کار نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا جھوٹ نہیں کہلائے گا؟ آپ اسے کہہ دیں میں نہیں دے سکتا، میں نے دے دی ہے، میری اب استطاعت نہیں ہے، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد
اپنی زبان سے گالی نہ دینا. اور ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں, دادا پوتے کو بلائے نا, پوتے کو, تو 5-6 گالیاں لاڈ کے ساتھ دے دیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی, بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی ہر ایک حرکت نوٹ کی جاتی ہے. باہر نکلے, روزہ ہے, غلطی کے ساتھ آپ کی گاڑی کے ساتھ, بائک کے ساتھ, سائیکل کے ساتھ کوئی ٹکرا گیا تو ہم روزہ بھی بھول جاتے ہیں, تقویٰ بھی بھول جاتے ہیں, للہیت, خشیت. سب سے پہلے ہماری زبان پہ کون سے لفظ آتے ہیں؟ انا ہے, جو نظر نہیں ہوتا. آگے سے کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی تیرے جانے دے, غلطی ہو گئی, میں تیرے دیکھ لاں گا. بھائی تیرے پلے کیا ہے؟ پہلے اپنی حقیقت کو پہچان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 مرتبہ پیشاب والی جگہ سے نکالا ہے, اور تو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا, میں تجھے بتا دوں گا. اور پھر دکھ بڑھ جاتا ہے جب اہل مذہب اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ رمضان المبارک کے ابھی کل کی بات ہی ہم کہہ رہے تھے, رمضان آ رہا ہے. آج ہم آہستہ آہستہ اختتام کو جا رہے ہیں. ہم نے کیا سیکھا, ہم نے کیا حاصل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا چاہیے؟ نہیں. لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ چاہیے, اللہ تعالیٰ کو ہمارا اخلاق چاہیے, اللہ تعالیٰ کو ہمارا اچھا برتاؤ چاہیے. جب تک ہمارے اندر یہ خصائل, یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی, تب تک میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہمارے روزے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ایک قرآن کریم مکمل کر لیا؟ چند ہو گئے. اپنا انالیسس کیجئے, تعلیم و تزکیہ, اپنا تجزیہ کیجئے. ابھی بھی وقت ہے, اللہ کو منا لیجئے, اپنی عادات کو درست کر لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان کورس ہے, یہ اس چیز کا کورس ہے کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھیں, تو اس کے بعد آپ شوال کے, ہر سوموار کے, ہر جمعرات کے, یوم 20 کے, ذوالحجہ کے, عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں. یہ کورس ہے کہ آپ اپنی زبان کو تالا لگا لیں. یہ اس چیز کا کورس ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, آپ چغلی غیبت کرنا چھوڑ دیں, آپ گالی دینا چھوڑ دیں, آپ الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں, آپ بہتان کرانا چھوڑ دیں. جب ہمیں کوئی کام نہیں ملتا, جب ہم کسی نے کوئی غلطی نہیں پاتے یا ہماری مرضی کا کام نہیں ہوتا, تو پھر ہمارے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے, ہم لوگوں کا کردار بننا شروع کر دیتے ہیں, ہم کردار کشی کرنی شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 12, 13, 14, 15, 16 گھنٹے بھوکا رہ لیا ہے, پیاسا رہ لیا ہے, صبر کر لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت تب عطا کرے گا جب آپ جنت میں جانے والے اعمال کریں. ہم تو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے. اور دوسری طرف نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے کہ اس نے راستے میں دیکھا ایک کانٹے والی لکڑی پڑی ہوئی ہے, تو اس نے اس نیت کے ساتھ اس لکڑی کو راستے سے ہٹا دیا کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, آپ بازار میں جائیں دن کو, موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے اور پاس کھڑا ہوتا ہے, گاڑی گزر رہی ہے, وہ سائیڈ پہ نہیں کٹے گا, ونڈو آئے گا. جو اینڈ سے کام پہنچ جاتا ہے نا کہ وہ گزارا نہیں ہونا, اچھا ہوگا میں پرا کر دینا, کیا فائدہ بھائی تیرے روزے کا. ہم نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تراویح پڑھ لی,
ہم نے حق ادا کر دیا، حقوق العباد کہاں جائیں گے؟ جو بندوں کے آپ کے اوپر حق ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ خاتون تھی جو شب زندہ دار تھی، بڑی تقوی الہیت والی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے، سخت بات کرنے کی عادی تھی، اور دوسری طرف وہ خاتون ہے جو بدکار ہے، لیکن صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت نہ جانا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب نہ کی، اللہ نے آپ کو معاف نہ کیا، تو اس کائنات میں آپ سے بڑا بد نصیب اور کوئی شخص نہیں۔ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے نجات نہیں ہوگی، نجات تب ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے۔ نوجوان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے باپ کو کھانا دے دیا، گاڑی دے دی، گھر میں جگہ دی ہے تو میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ ان بوڑھوں کے پاس جب تک نہیں بیٹھو گے، ان کی بات نہیں سنو گے، ان کو اہمیت نہیں دو گے، تب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ اکثر ہمارے دوست ہم سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا فساد سانو اپنے منڈے کا مال نہیں چاہیے، سانو اپنے منڈے کی گڈی نہیں چاہیے، سانو کا بینک بیلنس نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری بات سنیں، یہ ہمیں اہمیت دے، اور اہمیت دینے پہ نوجوانوں کچھ خرچ نہیں آتا۔ 24 گھنٹوں میں زیادہ گھنٹہ ان برے والدین کے لیے بھی نکالو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انہوں نے زمانے کے غم سرد برداشت کر کے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں اس قابل کیا ہے۔ اپنی جوانی میں بڑا اتراتے ہو، بڑا فخر کرتے ہو کہ میں جوان ہوں، صحت مند ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم، انسان کی زندگی جو ہے یہ بارش کے قطرے سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ بارش ہوتی ہے، ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں، آپ کی الٹی ہتھیلی پہ بارش کا قطرہ گرتا ہے، جب وہ قطرہ گرتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں یہ قطرہ پکڑ لوں، روک لوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، گرتا بعد میں ہے، پھیل پہلے جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح نازل کی، روح کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لڑکپن سے جوانی عطا کر دی، تعلیم دے دی، کاروبار دے دیا۔ یہ بھی سمجھنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ والدین بھی سمجھتے ہیں بیٹا کڑیل جوان ہے، کاروباری ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ اب ہمارے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ رات کو وہ اپنے بستر پہ اچھا بھلا صحت مند سو جاتا ہے، صبح اس حالت میں اس خاندان میں ہوتی ہے کہ وہ بستر سے اٹھتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں اور چل یار یہ بڑی زندگی پہ ہی ٹائم لگ جائے گا، اور آئے دن ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے بوڑھا بندہ، بیمار بندہ اللہ کے حضور پیش ہوا ہے۔ اب آئے دن ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جوان بندے بھی فوت ہو رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، منادی آواز لگا رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے بلائی کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ اور اس بلائی کو حاصل کر رہے، اے شر کے طلبگار وہیں پر رک جا، ٹھہر جا، تیرے شر کی نہ تجھے ضرورت ہے نہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ حضرات جہاں پہ زبان کی حفاظت ہے، جہاں پر والدین کا احترام اور احساس ہے، وہیں پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، اے لوگوں میں اور جنت میں وہ شخص جس نے یتیم کی کفالت کی، یتیم کے مال کی حفاظت کی، یتیم کا خیال کیا، پرورش کی، وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ خصوصاً جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، میں بڑی معذرت چاہوں گا،
وہ ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو یتیم ہو، اور ایسی بیوی تلاش کرتے ہیں جو بیوہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، آج دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی، چند برس کی، آپ کو یہ مال مل جائے گا، 4 دن آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمسائیگی ہے، جو آپ کا ساتھ ہے، جو آپ نے فرمایا اس طرح ہوں گے میرے ساتھ، وہ آپ کو نصیب نہیں ہو۔ حضرات گرامی، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگا کرو۔ صحابہ رضی اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس کے نیچے سے جنت کی چاروں جو نہریں ہیں وہ بہتی ہیں، اور فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں جنت الفردوس مانگا کریں، اور اپنی یہ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اعمال میں، اپنی عادات میں بہتری لائیں گے۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو سیدھا کر دے گا، اور جب آپ کے اعمال، آپ کے عادات، آپ کے خصائل سیدھے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا کر دے گا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بھر میں سلفی نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جو ایک طرف دعوت دین کا کام کر رہی ہے تو دوسری طرف خدمت عوام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جس طرح ہمارے مختلف ضلعی اور شہری نظم پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے شہر شیخوپورہ میں بھی ہماری تنظیم کے نوجوان اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میری نوجوانوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، الحاد، انکار حدیث، شیطان کی پوجا، دیگر ایسے راستے جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عادات اچھی ہوں، تو پھر اہل حدیث یوتھ فورس کو جوائن کیجئے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ مل کر اپنی بھی اصلاح کیجئے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ جس طرح آپ احباب کو علم ہے کہ آج کا یہ درس قرآن تعلیم و تزکیہ پروگرام کا اختتامی پروگرام ہے۔ آج سے 16 سال قبل ہم نے اس پروگرام کو ایک میرج ہال سے شروع کیا تھا، اور جس طرح ایک مقولہ مشہور ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ پروگرام مختلف جگہوں سے ہوتا ہوتا اخیر اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ اور کوئی بھی کام دوست احباب کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی آپ احباب کا شکریہ ادا کریں، ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی دوست ہوتے ہیں مالی تعاون کرتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو وقت دیتے ہیں، لیکن آپ احباب کا صبح سحری کے وقت اس مسجد میں آنا یقیناً یہ ہمارے ساتھ کسی تعاون سے کم نہیں ہے۔ اور اس پروگرام کے اندر میں بالخصوص ان معززین علماء کرام کا بھی مشکور ہوں، جیسے کہ
प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील शेखुपुरा, इसी तरह से फरुखाबाद से गुलाम रसूल डोगर साहब, हमारे बड़े प्यारे भाई आफद फयाज भट्टी साहब, अल्लामा उमर फ़रूक साहब गाजी मनारा से, और इसी तरह से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील सफदराबाद के अमीर और नाज़िम इलियास कंबोज साहब, मुश्ताक छीना साहब, वो भी माशाल्लाह तकरीबन रोज़ ही तशरीफ़ लाते रहे। इनके अलावा जितने भी उलमाए किराम और आप अहबाब, आफत दिलावर तीन रबानी साहब, तो आप अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ। हबीबुर रहमान साहब जिहदा नाम नहीं लिया गया माफ कर दे, सारे अपने आप दिलों में आफत इब्राहिम साहब कोट रंजीत वाले, आफत इब्राहिम कोट रंजीत वाले, वो तो अरसा दराज से हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और बाकायदा फ़ोन करके पूछा करते हैं कि कौन से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, कितने बजे दर्स शुरू होगा, और बाकायदा कई साल से ये बमा काफिला तशरीफ़ लाते हैं कोट रंजीत से। आफत मुदस्सर अजीज़ साहब हैं और जितने भी अहबाब और हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और इसी तरह से हमारी अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी शेखुपुरा की क़यादत मियाँ ज़ैदुल हसन भाई, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी शेखुपुरा, और इसी तरह से हाफ़िज़ सैफुल्लाह भट्टी साहब, इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी इस हवाले से कि उलमाए किराम को रिसीव करना, फिर उनको सहरी का इंतज़ाम करना, फिर उनको मस्जिद में लेके आना, प्रोग्राम शुरू करवाना। तो आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आप अहबाब हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफीक देता रहे। और तुसी साडा साथ दोगे ना, हर साल होना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोस्त अहबाब हमें मिलके अपनी राय भी दे सकते हैं, जो कोई कमी कताई हमसे रह गई है इंशाल्लाह हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन सारे कामों के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है वो हर वक्त हर मामले में हमारी सरपरस्ती करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला शेखुपुरा, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखी। हर मामले में मैं रास्ते में अल्लामा उमर फ़रूक साहब के साथ आ जा रहा था तो मैंने बता रहा था कि ये बाबर से सल्फी बनने तक का जो मामला है इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ शेख अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी का। मैं अकेला बाबर ही था और पहली दफ़ा 2002 के अंदर एक इश्तिहार छपा तो उसके अंदर किसी ने मेरा नाम लिखा, हज़रत मौलाना बाबर तुफ़ैल साहब। तो फिर शेख साहब हमें पढ़ाते थे दरस नामी, एक उसूल हदीस की किताब थी, हम इनके पास पढ़ते थे। तो इन्होंने इश्तिहार छपवाने वाले कहा ये बाबर तुफ़ैल की होता है, इसको बाबर सल्फी लिखा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर भर के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े अपने नाम चमकाने वाले वो शेख साहब के शागिर्द हैं। कई लोगों को शायद इल्म नहीं है, मदरसे के अंदर इनके पास सफ़ों पे बैठ के, चटाइयों पे बैठ के हदीस रसूल का इल्म हासिल करते रहे। बहुत सारे अहबाब इस बात को शायद ना जानते हो। तो ये दारुल उलूम मुहम्मदिया के अंदर पढ़ाते थे तो हमने इनसे बाकायदा तौर पे उसूल हदीस की किताब पढ़ी है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आखिर में फिर आपका मशकूर हूँ और यही गुजारिश करूँगा कि ये बत्ती चौक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का भी मरकज़ है और मसलक अहले हदीस का भी मरकज़ है। और जिस अहबाब को कभी हमारी किसी जगह पे कोई ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह रहमान पहले भी बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी तमा के हर वक्त हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। किसी भाई को किसी मामले के अंदर किसी जगह पे ज़रूरत हो हमारी, इंशाअल्लाह रहमान हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। तो आप अब आपका शुक्रिया। मैं बिला ताख़ीर खिताब के लिए दावत देता हूँ। इससे पहले एक ज़रूरी और गुजारिश सुन लें कि दुआ तकरीर के फ़ौरन बाद आप यहीं पर तशरीफ़ रखेंगे। इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम के एंड पे
شیخ محترم عبدالباسط صاحب جو ہے خصوصی دعا فرمائیں گے. بہت سارے احباب نے دعاؤں کی درخواستیں بھی کی ہیں, تو یہ دعا فرمائیں گے کہ دعا مانگنے کا نام اختتام ہونے لگا پروگرام کا. جن نے سنے نے, جن نے روزہ رکھے, سارے قبول کروا کے جانے گے انشاءاللہ. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قاری بنیامین عابد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. کر غور تو اپنے پچھلیاں تے کہ دنیا تے کی کر گئے. کچھ آخری سامان لیندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے. کچھ کر لے عابد دنیا تے نہ مر جویں پہلے مر گئے. اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے, کچھ جھڑنے کچھ جھڑ گئے. جس طرح ہر ملک, ہر قوم اور ہر قبیلے دا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے, اسی طرح اللہ پاک نے انسان دے وجود دا سردار او دے دل نو بنایا ہے. جس طرح ہر ملک اور قوم کی کوئی نہ کوئی فوج اور آرمی ہوتی ہے, اسی طرح انسان دے وجود دی آرمی اور فوج اللہ پاک نے ایدے آزاد بنایا ہے. اور جس طرح ہر فوج اور آرمی کا کوئی نہ کوئی چیف ہوتا ہے, اسی طرح اللہ پاک نے انسان دے وجود دی آرمی کا چیف دل نو بنایا ہے. اور جس طرح چیف دے حکم تو بغیر آرمی اور فوج کوئی کام نہیں کرتی, اسی طرح دل دے حکم تو بغیر انسان دے وجود دا کوئی عضو کم نہیں کرتا.
کھانا کیوں نہیں؟ جی دل نہیں کرتا. پیندا کیوں نہیں؟ جی دل نہیں کرتا. پڑھتا کیوں نہیں؟ دل نہیں کرتا. فلانے نو ملتا کیوں نہیں؟ دل نہیں کرتا. کھانا منہ نڑے، بولنا زبان نڑے، پکڑنا ہاتھ نڑے، لیکن یہ سارے آزاد جواب دیتی کھڑے نے کیونکہ دل نہیں کرتا. تو پتہ چلیا کہ انسان دے پورے وجود دا سردار اللہ نے کنوں بنایا؟ دل نو بنایا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے. اور خبردار رہو اس گوشت کے لوتھڑے کا نام دل ہے. اللہ پاک مینوں تے تانوں اپنے اپنے دل صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں. دل صحیح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ دے ہاں انسان اتنی ویلیو تے قدر ہے کہ عرش بری تے مستوی اللہ سبحانہ ذات پاک دی نظر پاک بندے دے دل تے ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ذرا حدیث سے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے انو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ پاک تہاڈیاں شکلاں ول نہیں ویکھدے، اللہ پاک تہاڈیاں صورتاں ول نہیں ویکھدے، اور نہ اللہ پاک تہاڈے مالاں ول ویکھدے نے، بلکہ اللہ پاک تہاڈے دل ول ویکھدے نے اور تہاڈے اعمال ول ویکھدے نے. اللہ پاک نو صورتاں نال کوئی غرض نہیں، اے گورا کڈا ہے، اے چٹا کڈا ہے، اے سونا کڈا ہے. نہ اللہ پاک نو پیسے نال غرض ہے، نہ اللہ پاک دے ہاں میریاں تہاڈیاں کوٹھیاں تے کاراں تے مربیاں ول نظر ہے. اللہ پاک میرے تے تہاڈے دل ول تے اعمال ول ویکھدے نے. او لوگو، بندہ رنگ دا کالا بھی ہووے چل جائے گا، دل کالا نہیں ہونا چاہیدا، دل کالا نہیں ہونا چاہیدا. اللہ اللہ
شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او دل ہووے بلال تے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم پتہ لگا اللہ پاک دی نظر دا مرکز میرا تواڈا دل ہے یہ پہلی گل ہے اور دوسری گل تے غور کرنا اللہ دی وحی دا مرکز بھی دل ہے اللہ پاک نے آسمان تو وحی نو اتاریا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی وجود پاک دی کیڑی عزت نازل کیتا ہے ہتھاں تے نازل فرمایا ہے آپ دے سر پاک تے نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک نو میرے نبی دے سینے تے نازل فرمایا ہے کتے لکھیا ہے قرآن پاک اندر لکھیا ہے فرمایا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین اللہ پاک نے آسمان تو قرآن میرے نبی دے دل تے نازل فرمایا ہے دو گلاں ہو گئیاں اللہ دی وحی دا مرکز بھی دل تے اللہ پاک دی نظر پاک دا مرکز بھی دل اور تیسری گل تے غور کرنا حضرات محترم ایمان دا مرکز بھی اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے ایمان دا مرکز بھی دل ہے اللہ آپا سارے مومن بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مومن مسجد بھری پئی ہے سارے مومن ہی ہونا پکی گل ہے سجے کبے میں کو کوئی اور نہ ہوئے سارے مومن ہی ہو کوئی منہ منتے نہیں رہا ماشاءاللہ ہون سر سٹ گئے وچ کئی مومن پرا بیٹھے نے دعا کرو اللہ انہاں نو سونیاں سونیاں داڑیاں نصیب ہو جائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے ایمان دا مرکز بھی دل نو بڑھایا ایمان میرے تیرے کل موجود اپا سارے مومن بیٹھے آؤ مومن کون ہوتا ہے جدی کل ایمان ہوئے ایمان کتھی ہوتا ہے ہتھاں بھی چندہ نہیں کنا بھی چندہ نہیں سر بھی چندہ نہیں ایمان اللہ پاک نے میری تواڈے دل وچ رکھیا ہے کتھے لکھیا ہے قرآن پاک اندر اللہ پاک فرما دے رہے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ میں قربان جاوا فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ پاک نے نبی پاک نے یارہ واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے کتنا اونچا شان صحابہ دا صحابہ واسطے اللہ نے ایمان نو آپ سلیکٹ فرمایا اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اللہ توجہ کرنا
حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ پاک نے ایمان نو میرے پیغمبر دے یارہواں تے پسند کیتا ہے. ایک گل ٹھیک ہے, اگلی گل تے غور کرنا. اللہ ایمان تو نبی پاک دے یاراں دے وجود دے کیڑے دے وچ رکھیا ہے. فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اسی ایمان دے قیمتی ہیرے نو پیغمبر دے صحابہ دیاں دلاں دیاں تجوریاں وچ بند کر دیتا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, حضرات دی وقار تین گلاں ہن تک میں بیان کر چکیا. اللہ دی وحی دا مرکز بھی دل ہے, اللہ دی نظر دا مرکز بھی دل ہے, تے امام دا مرکز بھی دل ہے. اینی اہمیت میرے تیری دل دی. اللہ اللہ دل دریا سمندروں ڈونگی تے کون دلاں دیاں جڑے. آپ جی کہہ لیا دل دریا سمندروں ڈونگی تے رب دلاں دیاں جڑے. تے دل دا مرد بڑا یا واللہ جنوں لگے ہو جانے. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا. ہن تک دی گفتگو دی اندر جڑی گل میں ذکر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ دل دی اہمیت اللہ دی ہاں اتنی زیادہ ہے. ہن ویکھنا ہے آپ دل جڑا میرے کول دل جڑا تواڈے سینے اندر ہے, آیا یہ دل روحانی طور تے ٹھیک ہے یا روحانی طور تے بیمار ہو چکیا ہے؟ آؤ ذرا اس بات دا پتہ لگوائیے. انج سمجھ لاؤ آج تھوڑے جے وقت اندر آپاں دل دا روحانی علاج کرنا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیان کر دے رہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کو پوچھا گیا, سوال کیتا گیا, اے محبوب پیغمبر لوکاں وچوں افضل ترین بندہ کیڑا ہے, اونچی شان والا بہتر بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہترین بندہ ہے جڑا بندہ صدوق اللسان ہوئے, مخموم القلب ہوئے. محبوبہ یہ تے سمجھ آ گئی صدوق اللسان دا مطلب سچی زبان والا. اے مخموم القلب دا نہیں پتا مخموم القلب کنو کہندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو النقی والتقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. فرمایا میرے صحابہ مخموم القلب بندہ ہوتا ہے جیدہ دل صاف ہوئے, النقی جیدہ دل صاف ہوئے. وہ جویں سارا دن اپا دکان تے کم کاج کرنے تے شام کو دکان کو صاف کر لگیا, سارا کچرا باہر سٹ کے دکان کو صاف کر دینے ایویں اپنے دل وچوں حسد دا کچرا باہر کر دیا کر, بغض دا کچرا باہر کر دیا کر, بدکاری دا کچرا باہر کر دیا کر, اپنے دل کو صاف کریا کر. ہو بنقیو اگے فرمایا وتقیو جڑا دل متقی ہوئے, بچن والا ہوئے گناہاں تو, اللہ تو ڈرن والا ہوئے. لا اسم فیہ جس دل اندر گناہ دا ذوق نہ ہوئے, ولا بغیا جڑے دل اندر بغاوت نہ ہوئے, ولا غلا جس دل اندر ظلم دا شوق نہ ہوئے, ولا حسد جس دل وچ حسد نہ ہوئے. اپنے دل نو حسد تو پاک کر لے, کینیاں تو پاک کر لے. ایک لاہور دے اللہ دے بڑے بڑے ولی نے اس وقت بھی زندہ نے,
پہلے ساڈے اکاڑے ریا کرتے سن بگلے گگیرے دے اندر سکھ سن پہلے سکھ سن انہاں دا نام سی جدو سکھ سن انہاں دا نام سی کرشن لال پھر سکھاں تو مسلمان ہو گئے پھر انہاں دا نام رکھیا گیا عبد الرشید اج کل دنیا نانو مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی دے نام تو یاد کر دیئے میں بزرگاں نو ملن گیا میں ملاقات واسطے گیا میں آکھا بابا جی مینوں کو نصیحت فرماؤ نا وصیت فرماؤ نا تے مینوں کہندے نے پتر ایک کاغذ دا ٹکڑا لے لے اس کاغذ دے ٹکڑے تے حسد بھی لکھ لے بغض بھی لکھ لے کینہ بھی لکھ لے تے واق پر کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاڑ کے سٹ دے کی مانا اپنے دل وچوں حسد بھی کٹ دے بغض بھی کٹ دے کینہ بھی کٹ دے گناہ دا جذبہ تے شوق بھی کٹ دے جس بندے دے دل وچوں اے ساریاں چیزاں نکل جان اس بندے دا دل تندرست ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور حدیث غور کرنا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے وصححہ البانی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ان للہ فی الارض آنیتن اللہ دی زمین تے اللہ دے برتن نے اللہ دی زمین تے اللہ دے برتن نے صحابہ کرتے نے محبوبہ اللہ دے برتن اللہ نو برتنا دی کا دی لوڑے میرے آقا فرماتے نے ہاں ہاں اللہ دی زمین تے اللہ دے برتن موجود نے صحابہ کرتے نے محبوبہ کیڑے برتن نے میرے پیغمبر نے فرمایا ایماندار تے عبادت گزار بندیاں دے جڑے دل نے اللہ پاک دے برتن نے اللہ پاک دے برتن نے نمازیوں خوش ہو جاؤ او پرہیزگاروں خوش ہو جاؤ اے جڑے تہاڈے سینیاں دے اندر دل نے اے اللہ پاک دے برتن نے اللہ اللہ تے برتن جڑا ہوندا ہے نا اودیاں دو حالتاں ہوندیاں نے ایک برتن ہوندا ہے انج تے ایک برتن ہوندا ہے انج ہو جائے گا تے پٹھا انج ہو جائے گا تے سیدھا اللہ اللہ توجہ کرنا اگر دل دا برتن اگر کوئی بھی برتن حضرات دی وقار انج پیا ہوئے گا اگر برتن انج پیا ہوئے گا او دے وچ رحمت بھی آئے گی برکت بھی آئے گی بارشاں دیاں چھٹاں پین گیاں او دے وچ آن گیاں ساری رات بارش ہوئے گی او لبا لب رحمت نال بھر جائے گا تے جے برتن انج ہوئے گا انج ہوئے گا دو راتاں بارشاں پیندیاں رہن تین راتاں پیندیاں رہن اس برتن وچ ایک چھٹ بھی نہیں آن لگے اس واسطے دل دا برتن انج رکھیا کر تاکہ وچ رحمتاں پہ جان برکتاں پہ جان ویسے جے تسی غصہ نہ کرو نا تے مینوں دو نشانیاں دا پتہ ہے جڑے دل دا برتن جڑے بندے دے دل دا برتن جندہ ہے مینوں دی نشانی دا بھی پتا ہے جیرے دل دا برتن جندہ ہے مینوں دی نشانی دا بھی پتا ہے جے غصہ نہ کرو تے میں تارو نشانیاں دساں غصہ نہیں کرو اللہ آخری دینے نہ غصہ نہ کرو اللہ اللہ میں تارو نشانیاں دس دینا جیڑے بندے دے دل دا برتن جوئے گا وہ جدو جلسہ سننا آئے گا جمعہ پڑھنا آئے گا تقریر سننا آئے گا وہ بیٹھا بھی انجوئے گا ہے تے جڑے بندے دے دل دا برتن انجوئے گا وہ بیٹھا بھی انجوئے گا انج بیٹھا ہوئے گا تے پھر 3 منٹ بعد گیئر بھی بدلے گا انج کر کے 3 منٹ بعد گیئر بھی بدلے گا ہے اللہ اللہ توجہ بعد بندے نا بعد بندے ادب لڑ پہ یہ مستثنا وہ بندے مستثنا میں دونوں دی گل پیا کرنا جڑے گیئر بدل دے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا اپنے دل دا برتن جسیدہ کر لائے تاکہ وچ رحمت برکت اے رمضان تے ہے ہی رحمت اے رمضان ہے ہی برکت
مہمان رب دا مہینہ غیارو بخشش دا آلہ خزینہ غیارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ توجہ کرنا افطاری دے ویلے میں کیا کرنا یہ دو شیر نے پہلا پڑھا گا پہلا شیر پڑھا گا تواڈے منہ وچ کھنڈ پے گئی تے دوجا پڑھا گا تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پے گئی ذرا محبت دیکھو نا منہ وچ کھنڈ بھی پے جانی ہے تواڈا روزہ بھی نہیں ٹوٹنا ہے اللہ اللہ منہ بھی میٹھا ہو جانا ہے تواڈا روزہ بھی نہیں ٹوٹنا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں وہ میٹھا ہے نا افطاری دے ویلے زمزم کھنڈ پئی رہو ٹھنڈ بھی پے افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونی حوراں بابا ٹھنڈ پے بال بالاں نوں لگدا بہت ہی ٹھنڈ پے گئی حالانکہ بابیاں نوں بہت ہی پینی چاہیے اللہ اللہ میرے گل یاد آئی 2-3 سال پہلا نا میرے ایک بابے نے مسئلہ پوچھا بینا والا نا میرے بی پی دا مسئلہ ہے کہ روزہ چھڈنا نا کوئی چھٹی چھٹی میں کہا بابا جی قرآن پاک چ آپشن تے موجود ہے کہ بڑا بیمار ہوئے جڑا جناب مسافر ہوئے وہ روزہ چھڈ سکتا ہے لیکن فعدۃ من ایام اخر اسے بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی یہ تے مسئلہ ہے تے جے میرے کولوں بابا جی مشورہ لو نا تے میرا مشورہ ایک روزہ رکھیا کرو کچھ بھی نہیں ہوندا ود تو ود یہ ہوئے گا بے تسی روزہ رکھو گے تے تہاڈا بی پی ود جائے گا یا ود تو ود ہویا تے تسی مر جاؤ گے بس ایس تو اتنے نہیں ہون لگا تے بابا جی اور کی چاہیے بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے بی پی ود جائے تے بندہ مر جائے سہری چاچی نال ہوئے افطاری حور نال ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا تا میں محبت رکھیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونی حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ توجہ کرنا اے ہن تک جنیاں میں کیفیتاں بیان کیتیاں نشانیاں اے اس دل دیاں نے جڑا دل تندرست ہے تے جڑا دل تندرست ہوئے گا اونوں بیماری تو بچانا بھی تے چاہیے تاکہ وہ دل بیمار نہ ہو جائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ہن میں تانوں دسن لگا بیماریاں جنہ بیماریاں تو دل نو بچانا ہے تاکہ دل بیمار نہ ہو جائے اللہ اللہ توجہ کرنا انج سمجھ لو کہ میں تانوں علامتاں بیان دسناواں اے تسی پوری تقریر سن لو یاد کر لو تے تسی دل دے ڈاکٹر بن جاؤ پویں اوتھے کلینک کھولیا ہے کی خیال اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں نے جنہاں تو دل نو بچانا تاکہ دل بیمار نہ ہو جائے سب تو پہلی بیماری اللہ پاک دے ذکر تو غافل نہیں ہونا اللہ پاک دی یاد تو غافل نہیں ہونا ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کریا کر اڑدیاں بیٹھ دیاں آندیاں جب دیاں چل دیاں پھر دیاں اور جناب خلوت اندر جلوت اندر اچھی اچھی تے ہوڑی ہوڑی ہر وقت اللہ پاک دے ذکر اپنی زبان اتار رکھیا کر سبحان اللہ پڑھا سبحان اللہ ادھی اللہ پاک دا ذکر ہے الحمدللہ ادھی اللہ پاک دا ذکر ہے
اللہ اکبر یہ بھی اللہ پاک دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یہ بھی اللہ پاک دا ذکر ہے اور جناب سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت یہ بھی اللہ پاک دا ذکر ہے کہ درود پاک بھی اللہ پاک دا ذکر ہے درود پڑھیا کر نالے اللہ دا ذکر ہو جائے گا نالے میری نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا جائے گا درود کیے درود رحمت درود برکت تو دیا پھر دیا اپنی زبان جو درود دا گرد جاری رکھیا کر بلکہ کہتے جی کیا کرنا وا درود خوشبو ہے درود امبر ہے درود کستوری ہے درود میرے پیغمبر دی ذات پاک تے پڑھن نال انج جویں بندہ منہ وچ دو لیچیاں رکھ لیندا ہے وہ خوشبودار کر لیندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے دین سے پائی فقیروں نے شہنائی جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تسی یہ نہ کہو اسی بندے پنجابی ہاں شیر سانو اردو دے سنائی جاتا ہے ٹینشن نہ لو مینوں پنجابی دے میاں دے نے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اللہ 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 دیکھیا جی کدھر روزانہ لگ جائے ذرا محبت نال کنا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اے داد کلمہ دائی دا اے داد حلیمہ دائی دا او جنوں ملیا محبوب خدائی دا او جدی گود چوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے اللہ 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 دل نو بیماری تو بچانا ہے پہلے نمبر تے اللہ پاک دی ذکر دا اہتمام کرنا ہے ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کریا کر نمبر ایک تے نمبر دو کثرت الکلام دوسری بیماری زیادہ بولنا نہیں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں زیادہ بولن نال جڑا بندے دا دل ہے سخت ہو جاتا ہے تھوڑا بولیا کر کام بولیا کر گل کم دی کریا کر پھر چپ کر جایا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت فرمایا بندے نو چاہیے ہے جڑا بندہ اللہ دی آخرت تے ایمان رکھدا ہے گل چنگی کریا کر نہیں تے چپ کر جایا کر بھڑے بولن نال چپ چنگی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حکیم لقمان کو پوچھا گیا اے جڑا تانوں مرتبہ ملیا ہے ایڈا اللہ پاک دا قرب ملیا دی وجہ کی ہے فرماتے ہیں میں چپ زیادہ دیر رہنا وا تھوڑا بولنا وا کم دی گل کرنا پھر میں چپ کر جانا تے یارو اسی بولی جانے ہاں تھوڑا بولیا کر میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ گل کم دی کرنی پھر نبی پاک نے چپ کر جانا سرور عالم
چپا بٹیا سرور عالم چپا بٹیا تے بات کٹ کدے نہ بولے اللہ اللہ میں قربان جاوا دوسرا کام کرنا ہے تھوڑا بولنا ہے تیسری بیماری کیڑی ہے کثرت الضحک زیادہ ہسیا نہ کر زیادہ ہسیا نہ کر اج جدوں دا ٹک ٹاک آیا ہے نا اللہ جاندا سی ہسی جانے کلا کمرے وچ کلا بیٹھا ہے بندہ بھی کول کوئی نہیں صرف موبائل ہے تے ہسی جاندا ہے کلا بیٹھے ہسی جاندا ہے کلا بیٹھے دند کڈی جاندا ہے اللہ اللہ کدی کدی یہ بھی ویکھیا 5 بندے بیٹھے رہے تے 5 بندے موبائلاں تے لگے رہے تے 5 آپ دے حصے دا آپ ہی ہسی جاندے نے کوئی کسی نال گل بھی نہیں کردا پیا اللہ 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 تے دی وقار اس ٹک ٹاک نے ساڈا مزاج ہاسے والا کر دیتا ہے اسی مجلساں پسند کرنے ہاں جہدے وچ ہاسا بہتا ہوے اسی بندے پسند کرنے ہاں جڑے ہسدے بہتے ہون جڑے ہساندے بہتے ہون نہ اتنا کریا کر اپنے دل دے اندر اگر چاہنا ہے بیماریاں تو دل بچ جائے پھر ہسنا کٹ کر دے تو کسی سمجھتے ہو حضرت شیخ صاحب موجود ہے یہ میری بات کی تصدیق کریں گے جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے نہیں جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے نہیں جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے نہیں پھر کی ہوتا ہے تمیت القلوب زیادہ ہسن والے بندے دا دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا اپنے دل مردہ ہون تو بچا زیادہ نہ کر اے کمڑیا او بیڑا یاد کریا کر جدو تیرے اپنے تینوں پھٹے تے پا کے تے ننگیاں کر چھڑنا ہے او بیڑا یاد کریا کر جدو تیرے اپنے تینوں مٹی دے تھلے دب کر کے آنا ہے بیڑا یاد کریا کر جدو تینوں استنجا بھی ہورا نے کروانا ہے اللہ 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 اس وقت مٹی دا تو بندہ بڑیا کادی بلے بلے آج مٹی دے یتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے کیڑی شہدہ مانے تینوں کیے تیرے پلے اللہ اللہ 900 سال بھی جی لوے پر جانے مٹی تھلے اے بہن پرا نالوں منجی چنگی جڑی قبر دے وچ لے جائے تے منجی نالوں قبر چنگی جڑی موئے گل نہ لائے اللہ اللہ توجہ کرنا تیسری بیماری دا نام ہے کثرت الضحک زیادہ ہنسنا تاکہ تیرا دل مردہ نہ ہو جائے تے چوتھی بیماری کیڑی ہے حضرات دی وقار چوتھی بیماری یہ بھی زنا گناہ کر کے گناہ تیار نہیں جانا گناہ کر کے گناہ تے پکے نہیں ہو جانا گناہ کر کے پھر گناہ نہیں کرنا بلکہ گناہ کر کے پھر معافی مانگنی ہے توبہ کرنی ہے جدو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو بندے دا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے پھر بندہ دوسرا گناہ کردا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے پھر بندہ تیسرا گناہ کردا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے جویں بندہ گناہ کرتا جاتا ہے بندے دا دل کالا سیاہ ہوندا جاتا ہے قرآن کہتا بندہ میا سرو ولا ما فعلوا وہ بندے جو گناہ کر کے اڑ جاتے ہیں اللہ کو چنگے نہیں لگدے اللہ نہ بندیاں نوں پسند کردے نے جڑے گناہ کر کے اڑدے نہیں تے معافی مانگ لیندے نے اللہ پاک کو معافی مانگ لے دیکھو نا رمضان کتنا گزر گیا ہے ہجے بھی کئی بندے گناہاں وچ لگے ہوئے نے اللہ اللہ آؤ گناہاں تو معافی مانگیے اور یاروں کو پرونا آوے نا کسی نوں ملن واسطے سپیشل تے او بندہ ملے ہی نہ تے پرونا پیغام کراندا ہے اوے اونوں پیغام دیو مینوں آ کے مل جائے ہن میرے جان دا ٹائم ہویا پیا رمضان اللہ پاک دا پرونا جا رہا ہے
وہ گناہگار وہ بدکار جڑے ہجے تک بھی اللہ پاک دے گھر وچ نہیں آئے رمضان انہاں نوں بلا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ پہیاں جان دیاں نے بہاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا بیلا تے تو بڑا پچھتاونا ہے سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا بیلا تے تو بڑا پچھتاونا ہے ہنے آخری بارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں ہن آخری بارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللہ اے چار بیماریاں تو اپنے دل نو بچانا ہے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہونا زیادہ بولنا نہیں زیادہ ہسنا نہیں تے گناہ کر کے اڑنا نہیں یہ چار گناہاں تو بچانا ہے پھر دل بیمار نہیں ہونگے پھر دل بیمار نہیں ہونگے جی بیمار ہو ہی جائے جی دل بیمار ہو ہی سکتا ہے بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے بڑا بچتا ہے پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے تے جے دل نو تسی بیماریاں تو بچاؤ بھی دل پھر بیمار ہو جائے پھر کی کر رہا ہے اللہ 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 پھر انہوں چار ٹیکے لانے نے کنے بولو ڈاکٹرانی بولی بولی ہے زیادہ سمجھ دو اللہ اللہ توجہ کرنا پھر دل نو چار ٹیکے لاؤ کیڑے کیڑے ٹیکے لانے نے سب تو پہلا انجیکشن حضرات دی وقار جے بندے دا دل سخت ہو جائے بندے دا دل مردہ ہو جائے تے بیمار ہو جائے روحانی طور تے پھر چار طریقے اپنے دل نو درست کرنا ہے نمبر ایک سب تو پہلے نمبر تے 24 گھنٹیاں دے وچ 1-2 منٹ لئی قبرستان دا چکر ضرور لانا ہے آندیاں جاندیاں لنگ دیاں ٹپ دیاں قبراں دیاں ڈیہیاں وال ویکھیا کر آ میرے ابے دی قبر ہے آ میری امی دی قبر ہے آ میرے اس پتر دی قبر ہے جنوں تیریاں تو ڈر لگدا سی اج دیہیاں وچ پیا ہے آ میری امی دی قبر ہے میں آکھیا کردا سامی میں گھر آواں تہاڈا مکھڑا نظر نہ آوے تے مینوں سکون نہیں آوندا تے اج ماں کئی سالاں تو قبراں وچ پئی ہے اللہ اللہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے او سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر کتھاں پئیاں جنہ بنا ایک پل نظر دے او شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ میں قربان قبرستان جایا کر تینوں تیری اوقات یاد آئے جڑیاں لال گلاں لے کے پھرنا ہے جڑیاں ایڈیاں ڈوڑیاں چکی پھرنا ہے وچ قبرستان تے جا کے ویکھ کڈے کڈے بندے نے کڈے شین ورگے جوان مٹی دے تھلے پے نے اللہ ہی پتہ نا قبرستان نو گیا جو تریا جاندہ سی وہ دے پیرل کسی چیز دی جناب کوئی چیز اڑی جو اٹکن لگی پیر نو انہیں ویکھیا شاید کوئی بٹا لگا ہے
لیکن انہیں تھلے ویکھیا تے وٹا نہیں سی انسانی کھوپڑی دے پیر نہ ٹکرائی انسانی کھوپڑی دے پیر نہ ٹکرائی تے پتہ کی کہندا ہے او کھوجڑی کھوپڑی زمانے ہاتھ نال بول پئی تے پھر او دا ترجمہ کردا تے کہندا ہے ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے کچھ ویران تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے ارمان تھے ہر انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے ہر انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے حضرات دی وقار دل نو صحیح کرنا ہے تے سب تو پہلا کام کرے اللہ پاک دی ذکر جناب قبرستان دے چکر لا تاکہ تیرا دل نرم ہو جائے نمبر 1 تے نمبر 2 کیڑا کام کرنا ہے قرآن پاک دی تلاوت کریا کر قرآن پاک پڑھیا کر اینج نہیں جی آپ پڑھ رہے ہیں صبح صبح دا ٹائم ہویا ہندو تلاوت جلا دیتی ادھر آپ بار جھاڑو مارا لگ پیا بار پانی تروکن لگ پیا کہنے قرآن پاک دی تلاوت جلا دیتی تے ماما بہنا آپ برتن توڑ لگ پیا اینج نہیں اینج پڑھنا نہیں اینج سننا نہیں کیویں پڑھنا تے کیویں سننا ہے اینج خوشبو لگا اپنے بدن نو وضو بنا لے پھر خوشبو لگا لے پھر جناب دی کر کے پرا رکھ دے موبائل پرا رکھ دے بند کر کے سیٹ تے ہو جا کلا ہو کے بیٹھ جا دنیا تو الگ تھلگ ہو کر کے اللہ پاک دی کتاب نو کھول کے محبت نال ذوق نال پڑھ سونی آواز بڑا منیا کسی بندے دی آواز سونی ہوندی ہے کسی دی آواز سونی نہیں ہوندی جے تیری آواز سونی ہے تے بڑی چنگی گل ہے تے جے نہیں سونی پھر بھی آواز بڑھا کے پڑھ اے سوچ میری آواز سونی نہیں پر کتاب تے سونی ہے میری آواز سونی نہیں جیدی کتاب پڑھدا پیا کتاب بڑی سونی ہے وہ آپ بڑا سونا ہے اللہ پاک دی کتاب نو کھول کے پڑھنا ہے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اج پڑھ قرآن محبت دے نال اج پڑھ قرآن ذوق دے نال فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اے قرآن تے غور نہیں کر دے تاں دلاں نوں تالے بجے پینے اے قرآن پڑھو دلاں دے تالے ٹٹ جان اے قرآن تے غور کرو دلاں دیاں بیماریاں مک جان اے قرآن تے تفکر تے تدبر کرو تاکہ پریشانیاں مک جان دوسرا کام کی کرنا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے تے تیجا کام کیڑا کرنا ہے اللہ تے محترم اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو اگر دل دیاں سختیاں مکانا چاہتے ہو پھر اپنے دو کنال دی کوٹھی تے محل وچوں باہر نکل کے تے لوکاں دے دکھاں ول بھی ویکھنا ہے لوکاں دے غماں ول بھی نظر دوڑانی ہے اپنے سکھ چکی پھرنا ہے کدی لوکاں دے دکھ بھی ویکھیا کر کدی مجبوراں دیاں مجبوریاں بھی ویکھیا کر تے تیرے علاقے وچ
یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھنا تیرا دل نرم ہو جائے گا. سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے. میرے پیغمبر کو پتہ لگا ہے میرے پیغمبر جناب جعفر رضی اللہ تعالی دے گھر چلے گئے کہ حضرت جعفر دے نکے نکے بچے اوپر بہ کے روندے پے نے. میرے پیغمبر نے بچیاں نو چکیا ہے اپنی گودی وچ بٹھایا ہے. نالے میرے پیغمبر دستے شفقت فرماتے نے نالے فرمایا کھانا بناؤ نا. کھانا بنایا گیا. میرے پیغمبر لقمے توڑ توڑ کے نہ یتیم بچیاں دے منہ وچ ڈالتے نے. ہجے 2 ہفتے پہلا میں ویڈیو پہ ویکھدا سا حضرت قاری عبد الرحمان سدیس صاحب پیدا اللہ تعالی ہر میں مکی جب طرفداری کر دے پہلے یہ کول نکے نکے یتیم بچے بٹھائے نے. انہاں بچیاں دے منہ وچ لقمے توڑ توڑ کے پاندے نے. اسی یتیماں تو نفرت کر رہے ہاں, اسی یتیماں نو دھکے مار رہے ہاں, اسی یتیماں تو دور جا رہے ہاں. لیکن میرے پیغمبر نکے نکے بچیاں دے منہ وچ لقمے توڑ کے ڈالتے رہے. اتنی دیر تو پردے دی وچ روڑ دی آواز آئیاں. میرے آقا فرماتے نے کون روندا پیا ہے؟ جی حضرت جعفر طیار دی بیوی سیدہ اسماء روندیاں پئیاں. میرے آقا فرماتے نے اسماء کیوں روندی پئی ہے؟ بابو مینوں اپنے خاوند تے جان دا غم ہے, میں غم نہ روندی پئیاں. فرمایا میں تنے کو وظیفہ نہ دساں تاکہ تیرے دل دا بوجھ ہلکا ہو جائے. جی محبوب دسو نا. میرے پیغمبر نے وظیفہ سکھایا. پردے میں جان والی میری کے بہنا حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ کے تعالی علیہ دی مسند دے وچ اج موقع ملیا ہے. حضرت مولانا عبدالباسط شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی دی قیادت دے اندر میری ماں بہنو آؤ وظیفہ نوٹ کر لو. تیرے غماں دا وظیفہ, تیرے دکھاں دا وظیفہ, تیری پریشانیاں دا وظیفہ. تے اے وظیفہ کسے فیس بک دے مولوی نے نہیں دسیا, اے وظیفہ محمد رسول اللہ نے دسیا ہے. یاد کر لے میری بہنا. فرمایا اسمائے پڑھیا کر. بابو کا کی پڑھیا کر؟ فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بی احدا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بی احدا. اللہ اللہ نے قربان جاوا. حضرت جعفر دے بیٹے دا نام عبداللہ ہے. چھوٹے جے بچے بیان کر دے رہے نبی پاک جدو مدینے چلے جاتے نا واپس مدینے تشریف لے کر کے آنے تے مدینے دے لوگ باہر نکل کے نبی پاک دا استقبال کر دے. فرماتے نے میرے ابا جی نے شہید ہو جان تو بعد نبی پاک مدینے باہر گئے. جدو نبی پاک واپس آئے نا مدینے دے لوگ مدینے جو باہر نکل کے استقبال کر دے تے میں بھی باہر چلا گیا. میں بھی نبی پاک کے استقبال واپس چلا گیا. فرماتے نے جدو دوروں نبی پاک نے میں ویکھیا نا نبی پاک اپنی سواری تو نیچے اتر آئے. میرے چک کے تے سواری دے نال بٹھا لیا ہے. اے ہے میرے نبی دا پیار یتیماں دے نال. یتیماں دے سر تے بندہ ہاتھ رکھ لے دل نرم ہو جاتا ہے. لوکاں دے دکھاں دا مداوا کر لے دل نرم ہو جاتا ہے. لوکاں دے دکھ بندہ سن لے بندے نو اپنے دکھ بھول جاندے نے. تیجا کام کرنا ہے لوکاں دے دکھاں دا پتہ کرنا ہے. تے چوتھا کام تے میرا سلام چوتھا کام کیڑا کرنا ہے؟ حضرات محترم اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا بھی کرنی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوری انسانیت دے دل اللہ پاک دیاں دو انگلیاں دے درمیان نے یقلبها کیف یشاء. اللہ جیسے چاہتے ہیں پرت لیتے ہیں. اللہ پاک کو دعا کریا کر. فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا کرنی ہے لا تزغ قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. سیدنا حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے میرے دعا سکھائی فرمایا پڑھیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پکا کر دے. یہ اللہ نہ چاہے تے دل کیویں سیدھے ہون گے؟ یارو آؤ دل دیاں سختیاں مکاؤ. آج کل ساڈے دل بڑے سخت ہوئے پے نے. دلاں وچ بڑیاں سختیاں نے, بڑیاں سختیاں نے. اے دل دیاں سختیاں نو نرمیاں وچ بدلنا پے گا تاکہ اللہ دیاں رحمتاں
برکتاں دا نزول ہو جائے. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں جی جس طرح پورے 20 دن کے پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے ظاہر حضرت بابر سلفی صاحب نے تنوں دسیا ہے یہ جتھے دوسری قربانیاں نے اتھے مالی اخراجات